چھوڑ دو اب کل سے کہ اس میں تیرا نام نہیں ہے نا. کافی میں ہے لو میزت شیعتی لم اجدہم الا واسفتن ولم تحنتم. دوبارہ پڑھو دوبارہ صحیح نہیں پڑھا ہے. دوبارہ شروع سے پڑھو. لو میزت شد. جبکہ انہوں نے اہل سنت کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عمریوں کے پاس جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, ان کا دین ناقص ہے. انہوں نے عمری بولا. دیکھو اس کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے اور اس کو شیعہ کتاب تو بالکل پڑھنا ہی نہیں آتا. کہتا ہے کہ میں شیعہ کتاب سے دکھاؤں گا. ابھی یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرے گا. آپ کی تعلیم کتنی ہے مدرسے والی؟ میں ٹائم رکھ دیتا ہوں, لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ شخص عالم دین نہیں ہے. ہاں جی چشتی صاحب, کیا حال چال ہے آپ کے؟ واہ جی واہ, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بہت ہی. بھائی میک اپ شیک اپ کر کے آئے ہیں آج. کل تو آپ ہماری کال ہی نہیں لیتے آج کل ہماری. نہیں ابھی لیے نا آپ کی کال. بھائی وہ آپ کا پچھلے والا مولوی تھا نا, وہ جان نہیں چھوڑ رہا تھا نا, وہ مفتی وسیم صاحب. بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, پھر مسائل ہوتے ہیں, انٹرنیٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے یا کافی دیر سے پھر چارجنگ کے بھی مسائل ہوتے ہیں. ویسے پہلے بھی آپ ادھر گالی دے کے جا چکے ہیں کئی دفعہ, ایک دفعہ سے زیادہ. آپ کو نہ بھی لانا تو کوئی اس میں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. پچھلی دفعہ جو بات ہوئی اس میں میں نے کوئی گالی نہیں دی. آپ یہ کافی لوگ کئی, اب مجھے یاد نہیں پچھلی دفعہ آپ نے کام کیا تھا. آپ کئی دفعہ ادھر گالی دے کے چلے گئے بھائی, کئی دفعہ. نہیں میں نے پچھلی دفعہ کوئی بات نہیں کی. آپ کہتے ہیں پچھلی دفعہ کی, میں صرف پچھلی دفعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, کئی دفعہ کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے پچھلی دفعہ یاد نہیں ہے. آپ کا یاد, آپ کا وہ آپ کا فریز ہو گیا تھا پچھلی دفعہ. آپ فریز ہو گئے تھے نا, فریز ہو گئے تھے پچھلی دفعہ. تو اس کا منت نہ کریں, شاید اگر وہ فریز نہ ہوتے تو گالی دے دیتے. جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی کال نہیں لینی, پتہ نہیں کیوں مجھ سے آپ کو کیوں خطرہ پڑ گیا ہے. بدتمیز آدمی سے بات ہی نہیں. اللہ نے جب کہا تھا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلین سے اعراض کرو. جب اللہ نے کہہ دیا. یاری صاحب آپ نے پیچھے ابھی جو کال چل رہی تھی نا, اس میں آپ نے شیخین کے لیے لفظ ذلیل بولا ہے. تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر دوسرے بندے کیا لفظ, میرا کیا جملہ تھا, میرا کیا جملہ تھا, ذلیل کیا جملہ تھا؟ وہ جو پیچھے مولوی میں کیا بولا کے لیے آپ نے لفظ بولا ہے, کیا بولا ہے؟ یہ اتنے ذلیل لوگ تھے آپ نے بولا ہے. مجھے جملے یاد نہیں ہے. بہرحال وہ کرتے ہیں. اب آپ ان کا اسلام ثابت کریں. دیکھیں آپ ان کا اسلام ثابت کریں, ہم بھی آپ سے زیادہ ان کی حرمت کریں گے. پچھلے ہفتے بھی آپ آئے تھے نا, پچھلے ہفتے آپ آئے تھے, ہم نے کہا تھا کہ شیخین کا اسلام ثابت کرو. آپ کہہ رہے تھے کہ مجبوری ہے, اس پہ بات نہیں کر سکتا, یاد ہے؟ پر آپ فریز ہو گئے تھے. میں گھر نہیں تھا نا, آپ کی مجبوریاں نہیں ہوتی. اب مجبوری ختم ہے, نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹھے میں تو پچھلے پھر شروع ہو گئے. دیکھیں میں نے آپ کی بدتمیزی نہیں کی. آپ کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ اوکے دیکھیں او بھائی, کئی دفعہ آپ ادھر آئے ہیں, ہم نے شیخین کے اسلام پہ سے آپ سے گفتگو کرنی چاہیے. آپ نے بہانہ بنایا, آپ نے ہر دفعہ بہانہ. اب گھر میں آپ کہیں اور ہیں, اب کہاں؟ یہ جو آپ نے جو گلابوں والا پردہ لگا دیا, بھی کسی اور کے گھر میں ہے یا اپنے گھر میں ہے؟ پیچھے جو ابھی کہاں بیٹھے ہیں؟ اب مجبوری ہے یا بات کر سکتے ہو؟ نہیں بات کریں گے نا, میں بول رہا ہوں خلافت پہ بات کریں گے, حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کریں گے. بات کر رہے ہیں آج انشاءاللہ, آپ سے بات کرنی ہے. چلے اسلام ثابت کرو ان کا, بسم اللہ. تو آپ جو ہے نا یہ ٹائم جو ہے یہ رکھ لیں تاکہ میں آپ کی بات نہ کاٹوں, آپ میری بات نہ کاٹیں, تاکہ بات جو ہے اچھی طریقے سے سننے والے سنیں. کتنے منٹ چشتی میاں 10 منٹ رکھ لیتے ہیں. 10 منٹ. لیکن میرا ایک شرط ہے, کیونکہ آپ پہلے بھی فراڈ کر چکے ہیں. موضوع کہتے ہیں موضوع یہی ہے, پر کوئی اور موضوع چھیڑتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے موضوع چینج کیا, ابو بکر عمر کے اسلام کے متعلق بات نہیں کی بھائی, موضوع کچھ اور آپ نے انتخاب کیا, تو میں مداخلہ کروں گا اور آپ سے گفتگو نہیں کروں گا, کیونکہ آپ پہلے اپنا امتحان دے چکے ہیں. اور آپ, مجھے پتہ ہے آپ کے پاس, آپ موضوع سے نہیں ہٹ کے بات کریں گے. نہیں آپ نہیں کریں گے بات ہے؟ نہیں کروں گا. اوکے ٹھیک ہے. یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرنا کریں. باتیں ہو رہی تھی تو آپ دور کی باتیں کر رہے تھے. ابو قحافہ کے متعلق آپ نے باتیں کی ہیں, کوئی ادھر کی. وہ کہہ رہا تھا اس نے زکوٰۃ پیسے دیا نا, خود بات کرتے ہیں. وہ دور نہیں تھا, آپ کو سمجھ نہیں آئی.
आपको नहीं समझ आई तो मेरा क्या मुश्किल है। वो कह रहा था अबू बकर वसयुजन्नबुहुल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, यानी जो माल देता है तज़किया करता है वो अतका है। हमने कहा कि अबू बकर का माल ही नहीं था, ये इतना गरीब आदमी था, ये अपने वालिद को वो चकले वाले के मुलाजमत से नहीं निकाल सका। ये नहीं, चकले का लफ्ज ना बोले, ऐसा ना बोले, ऐसा क्या बोलूं, चकला ना बोलूं, क्या बोलूं? आप मुझे बोले क्या बोलूं? मैं भी काफिरों से शिया किताब में ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अपने कुतुब में मौजूद है। उसका कारोबार क्या था? मैं बता दूंगा। कारोबार क्या था भाई? मैं बता दूंगा। मैंने आपका किताब दिखा दिया। हमारे किताब में तेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आप लोगों के पास। आप मुझे तो आपको मैं गारंटी देता हूं तुझे पढ़ना भी नहीं आता, तुझे हदीस पढ़ना भी नहीं आता। ये पगड़ी लगाने से कुरान पढ़ना नहीं आता। बिल्कुल, मुझे कुरान बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आता है। काना को कानू पढ़ रहे थे। आता कब अभी आप टाइम रखें, चलो बात शुरू करें। कब मैंने काना को कानू पढ़ा? अगर हुआ है तो मुझे मैंने ध्यान नहीं रखा। बात दफा होता है इंसान ध्यान कहीं और होता है ना वो, लेकिन काना कानू ये तो बहुत आसान लफ्ज है। अब आप कुरान पढ़ के सुनो। अब आपने बोला है ना कुरान पढ़ के सुनो, कुरान पढ़ के सुनो। एक सफा खोल दो, कुरान पढ़ के सुनो। मौलवी तुझे नहीं आता, मुझे पता है तुझे नहीं आता। पढ़ो, कहां से खोलोगे? आप बताओ कहां से खोलो। तुम खोल दो जो खोलता, तुम कह दो सूरा नंबर वगैरह बताओ मुझे। ये सूरा यूसुफ है। सूरा यूसुफ सफा नंबर, सूरा यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक मिनट मैं खोल दूं। यूसुफ आया नंबर क्या है? आया नंबर 12। बिस्मिल्लाह करो। आयत नंबर 29 है। 29 है। बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाह फ़इज़ा क़रअत फ़स्तइज़ बिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाह कुरान का हिस्सा नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह। जब कुरान, ये कुरान की आयत है, जब कुरान की तिलावत करो तो इस्तिआज़ा पढ़ा करो। चलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल निस्बतुन फ़िल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा। या नंबर 30 है, या नंबर 29 नहीं, या नंबर 30 है भाई। अच्छा, आगे से पढ़ूं? नहीं, ये जहां से मर्जी पढ़ना, लेकिन आपने 29 का बोला था, पढ़ो। जार मजरूर से शुरू किया। सबको पता है कि जब इंसान इब्तिदा करता है जार मजरूर से शुरू नहीं करता। तुझे इतना नहीं मालूम? तिलावत कुरान, पगड़ी लगाई है, कुरान नहीं पढ़ना आता? दुनिया में ऐसे देखा है ओ भाई, दुनिया में किसी को देखा है कि क़िराअत करे, वक्फ करे, पर जार मजरूर से शुरू करे? अन-नफ़सी से शुरू किया। रोका है ना आपने मुझे। अब मैंने वक्फ आया है, जार मजरूर से कोई शुरू नहीं करता। ठीक है, वो वहां से कोई शुरू नहीं करता। दोबारा आगाज से पढ़ो, आगाज से पढ़ो। तुझे कुरान पढ़ना आता है, पढ़ो, दोबारा पढ़ो, पढ़ो। आपने इसी तरह जो है मजाक उड़ाना है या बात करनी है? और तुझे नहीं आता भाई? ये कुरान की इब्तिदायात में से है कि इस तरह नहीं होता कि जहां से मर्जी शुरू करो। बिस्मिल्लाह करो, पढ़ो। आप नहीं गलत पढ़ते, आपने सूरह लैल की आयत नहीं गलत पढ़ी। पढ़ो, वो मेरे सामने नहीं था, मैंने हाफिजे से पढ़ी है, मैंने हाफिजे से पढ़ी है। वो सयुजन्निबुहा में पहली बात है, सयुजन्निबुहा गलत नहीं, वो क़िराअत है, गैर मशहूर क़िराअत सयुजन्निबुहा। दूसरी बात है कि वो सामने तो नहीं था ना, मैंने हाफिजे से पढ़ी है। तू देख के पढ़ रहा था ना, दूसरे बंदे को टोका है। हाँ, चौका है तो मैंने हाफिजे में, मेरे जो हाफिजे में था, देखो वो भी एक क़िराअत है, वो भी एक क़िराअत। सयुजन्निब वो गलत नहीं है, वो एक क़िराअत है, मशहूर क़िराअत सयुजन्नब है, लेकिन मेरे हाफिजे में जो था वो गलत था। इंसान को भूल हो सकता है, आपको मैं कह रहा हूं देख के पढ़ो, पढ़ो। बिस्मिल्लाह करो, पगड़ी लगाई, लगा के दोबारा से पढ़ो, आगे पढ़ो। बिस्मिल्लाह पढ़ते, जहां तुम्हें मर्जी पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कशगफहा हुब्बा इन्ना लनराहा फी दलालिम मुबीन फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना वअतदना लहुन्ना वअतदत लहुन्ना मुत्तक़अन वअतत कुल्ल वाहिदतिन मिन वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना वकालत इखरुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा
ان ھذا الا ملک کریم قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد لمتننی تو میں نے بھی یہی پڑھا ہے نا. تو ہم نے نون کو تشدید دیا, نون پہ غنہ بھی کرنا ہوتا ہے. آپ نے لمتننی پڑھا ہے, لمتننی نہیں ہے, لمتننی پڑھتے جاؤ. آپ نے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ آتدت کو غلط پڑھا نہیں پڑھا, آتدت کو آتد نہ پڑھا. چل جاتی ہے نا تو پڑھنے میں غلط آپ تو تم کہہ رہے ہو دیکھو اس کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے اور اس کو شیعہ کتاب تو بالکل پڑھنا ہی نہیں آتا. کہتا ہے کہ میں شیعہ کتاب سے دکھاؤں گا. ابھی یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرے گا. آپ کی تعلیم کتنی ہے مدرسے والی؟ ادھر ٹائم رکھیں. بسم اللہ. مدرسے کی تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ چشتی صاحب مدرسے کی تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ یاری صاحب ٹائم رکھیں, ٹائم ضائع دیکھیں عزیزو, 10 منٹ میں ٹائم رکھ دیتا ہوں, لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ شخص عالم دین نہیں ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں. چلو نہیں, میں نے آپ کو حدیث پڑھتے بھی دیکھا, قرآن پڑھتے بھی دیکھا, آپ کو دونوں نہیں آتی. آپ یہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا, آپ ٹائم رکھیں. تو آپ دیکھیں یہاں پہ میں نہیں, میری غلطی ہے وہی کہ میں بہت عرصے سے آپ کو عالم سمجھ رہا تھا, لیکن اب مجھے پتا چلا ہے نا کہ آپ نہیں ہیں عالم دین. وہ ابھی جو وسیم صاحب آئے تھے وہ عالم تھے, آپ عالم نہیں ہیں. وہ جو بھی ہوں, آپ ٹائم رکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. ابو بکر کے اسلام پہ بات کریں گے, ابو بکر عمر کے اسلام پہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کی. ہاں, آپ کی آواز واضح نہیں ہے بھائی صاحب. نہیں, نیٹ کا ایشو ہے, آپ کا نیٹ کا ایشو ہے بھائی. ابھی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اب دوبارہ سے شروع کرو. میں نے یہ کہا ہے کہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم, آپ کے متعلق کیا آپ کا دعویٰ ہے کہ کیا وہ کافر ہیں معاذ اللہ؟ اگر وہ کافر ہیں تو ان کا آپ کفر جو ہے ثابت کریں. دوسرا یہ کہ امامت جو ہے, امامت کے منکر کو آپ کافر کہتے ہیں یا مسلمان سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک نشست میں امامت کے منکر کو کافر کہا ہے, چاہے وہ جان بوجھ کے امامت کا انکار کرتا ہے یا ویسے امامت کا انکار کرتا ہے. اس لیے کہ شیعہ کے ہاں جو ہے اسلام کی بنیاد میں سے 5 چیزیں, اور 5ویں چیز جو ہے وہ ولایت ہے, اور ولایت کا انکار جو ہے کفر ہے. جس طرح نبوت کا جو ہے انکار کرنا یا توحید کا انکار کرنا کفر ہے, اسی طرح ولایت کا انکار کرنا شیعہ کے ہاں کفر ہے. تو بتائیے کہ امامت کے منکر کو آپ کافر سمجھتے ہیں یا مسلمان سمجھتے ہیں؟ پھر یہاں میں شروع میں یہ چیز بھی بتا دوں, چونکہ آگے بادشاہ اللہ اہل بیت کے متعلق بھی حوالہ جات میں نے پیش کرنے ہیں. تو ان کے لوگ اور یہ خود بھی میرے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ اہل بیت کے متعلق میں کوئی جو ہے ہلکی بات کرتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اور اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی اولاد پاک ہے, جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد جو ہے ان کا ہم احترام کرتے ہیں. آپ حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر, جتنے بھی ہیں میرے بارے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی کتاب سے کوئی روایت پڑھ کے جو ہے ان کے متعلق کوئی بات کی ہے تو وہ الزامن کی ہے. کوئی شخص بھی میرے بارے میں اس قسم کا الزام لگائے, یہ بالکل بری بات ہے, گھٹیا بات ہے کہ کوئی میرے بارے میں یہ کہے کہ ہم اہل بیت کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں یا توہین کرتے ہیں. جو بھی بات کرتے ہیں وہ ان کی کتاب سے کرتے ہیں اور الزامی طور پہ پیش کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ وہ معاذ اللہ کوئی ایسی بات وہ انہوں نے کی ہے فرضی طور پہ, جن شخصوں کو جن شخصیات کو امام بنایا انہوں نے یا منصوص معصوم کا دعویٰ کیا ہے, ان کا نام لے کے, چونکہ نام لینا پڑتا ہے تو نام لے کے ہم کہتے ہیں, وگرنہ ہماری طرف سے کوئی ان کے متعلق ایسا الزام, ایسا بہتان, ایسی گستاخی, ایسی توہین ہماری طرف سے کوئی بھی نہیں ہے. بلکہ ہم الٹا کہتے ہیں کہ شیعہ کی کتابوں میں یہ چیزیں ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت کی طرف انہوں نے ایسی توہین آمیز روایات, گفتگو, کلام ان کی طرف منسوب کیا ہے, اور اسی کو ہم پیش کریں گے اور اس سے ہم بتائیں گے جب یہ ہمارے سوال کا جواب دیں گے, اور بتائیں گے کہ کیا شیخین کو یہ کافر سمجھتے ہیں یا شیخین کو مومن مسلمان سمجھتے ہیں. اور اگر
یہ شیخین کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو میرا تیسرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ بتا دیجئے کہ آپ کے نزدیک کسی بندے کا کفر ثابت کرنے کے لیے کون سے دلائل شرعیہ درکار ہوتے ہیں؟ وہ کون سے دلائل ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو کافر جو ہے وہ کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیات ہیں اور وہ صریح آیات، یا اس کے علاوہ جو آپ دلائل سمجھتے ہیں کہ ان دلائل کی بنیاد کے اوپر فلاں فلاں صحابی جو ہے وہ معاذ اللہ یا فلاں شخص جو ہے وہ کافر ہے، وہ دلائل ابھی آپ پیش کریں، پھر ان دلائل کی بنیاد پہ اس کسوٹی کے اوپر آپ شیخین کے متعلق، خلفائے ثلاثہ کے متعلق آپ بتائیں کہ وہ کافر تھے۔ اگر آپ ایسی چیز نہیں پیش کر سکتے، وہ دلائل قرآن سے نہیں پیش کر سکتے، قرآن مجید سے اگر آپ جو ہے نص پیش نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کا دعویٰ جو ہے وہ مردود ہے، اس لیے کہ آپ کئی نشستوں میں شیخین کے متعلق جو ہے کفر اور نفاق کی بات جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو جب آپ اس کا جواب دیں گے تو پھر جو ہے میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ شیخین کے متعلق آیات بھی میں پڑھوں گا، احادیث بھی انشاءاللہ پڑھوں گا، اور شیعہ کتابوں میں سے یہ تفسیر قمی میرے پاس ہے، اس سے بھی یعنی جو میں حوالہ میں نے دینا ہے وہ انشاءاللہ میں حوالہ ضرور دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیزیں آپ کے پاس کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں حاضرین، اس بات کو بھی مد نظر رکھیں، شیعہ سنی سب دیکھیں اور دیکھتے ہیں، وہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ ایک شخص جو ہے اہل سنت کی وہ شخصیات جو اہل سنت کے پیشوا اور مقتدا ہیں، شیخین ابو بکر و عمر، دیگر صحابہ کرام، ان کو اگر ایک شخص جو ہے وہ منافق قرار دے دیتا ہے، مشرک قرار دیتا ہے کہ وہ اسلام لائے ہی نہیں تھے، یا ان کو کافر قرار دے دیتا ہے، تو پھر وہ شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ میں جو ہے ہمیں گالی دے دی، کوئی سخت بات کر دو ہمیں گالی دے دیجیے، کال کاٹ دی، بھاگ جانا، یہ باتیں نہیں چلے گی، اس لیے کہ جب آپ ابو بکر عمر عثمان بھائی آپ کو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ابو بکر عمر کے اسلام پہ بات کریں گے، آپ تو شروع ہو گئے نا، آپ یہ موضوع پہ تو بات نہیں کر رہا۔ آگے میں آیات پڑھوں گا نا، آپ بات طے کر لیں تو انشاءاللہ آگے جو ہے میں آیات پڑھتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ان کا کفر جو ہے آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں یا مومن سمجھتے ہیں؟ اگر کافر سمجھتے ہیں تو دلائل دیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں۔ جی تو ہمارے پاس جو دلیل ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے ابو بکر عمر کے متعلق کہ ان کا وہی پوزیشن ہے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ظاہر میں مسلمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا ہے، مسلمان کے سب احکام اس پہ جاری کیے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، کیونکہ اسی کے لیے قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ یہ آ کے آپ کے پیس آپ کی شہادت دیتا ہے کہ میں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین، یہ کتاب شرح عقیدۃ الطحاویہ، طبع المکتب الاسلامی سن 1984 میں چھپی ہے کتاب۔ یہ کتاب نہایت ہی اہم ہے عقائد میں سب جماعت مخالفین کے نزدیک۔ یہ کہتے ہیں ولیکن ابن عربی وامثالہ منافقون زنادقہ، ابن عربی اور اس جیسے جو دوسری حضرات ہیں وحدت وجود والے، یہ کیا ہیں؟ یہ زندیق ہیں، منافق ہیں۔ اتحادیۃ فی الدرک الاسفل من النار، یہ وحدت وجودی ہیں، یہ درک اسفل نار میں۔ والمنافقون یعاملون معاملۃ المسلمین لاظہارہم الاسلام، منافقین کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلی اللہ علیہ وآلہ ويبطنون الكفر، جیسے کہ منافق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات شریف میں کرتے تھے، اپنا کفر چھپاتے تھے، تظاہر بالاسلام کرتے تھے، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لینے آتے ہیں، خطبے سننے آتے ہیں، لیکن وہ اب دل میں وہ کافر ہیں۔ وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مسلمانوں جیسے برتاؤ کرتے تھے، کیونکہ ان کے ظواہر پر کہ یہ ظاہر میں یہ مسلمان ہیں۔ یہ کتاب ہے کشف الاسرار علی اصول فخر الاسلام لبزدوی، تالیف علاء الدین عبد العزیز ابن احمد البخاری، متوفی سنہ 730، جزء رابع، چاپ دار الکتب العربی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 135 میں یہ فاضل فرماتے ہیں
والدليل على أن بمجرد الإقرار يثبت الإيمان في أحكام الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف المنافقين بالوحي كما نطبق به النص والخبر، ثم كان يعاملهم معاملة المسلمين في أحكام الدنيا بناء على الإقرار المجرد، فعرفنا أنه هو الأصل في أحكام الدنيا. کہ جو شخص کلمت شہادتین پڑھتا ہے اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، گرچہ کہ وہ باطن میں اسلام پہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو جانتے تھے لیکن ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہاں کفر کے دو اقسام ہیں. ایک کفر ہے کفر علنی، کہ انسان علناً کفر کا اظہار کرے کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، قرآن کو نہیں مانتا، دین اسلام نہیں مانتا، یہ کفر ہے. ایک ہے کفر نفاق کہ ظاہر میں مسلمان ہے دل میں کافر ہے، ظاہر میں مسلمان ہے دل میں کافر ہے، اپنا عقیدہ چھپا لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے، ان کو مثلا برا بلا کہتا ہے. اس شخص کا کفر کیسے ثابت ہوگا؟ اس شخص کا کفر اگر دیکھیں دل کا حال کوئی نہیں جانتا، دل کا حال اللہ جانتا ہے. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، تو ہم ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں جیسے برتاؤ کریں. لیکن اللہ لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہے. اگر اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ شخص منافق ہے، اللہ نے اگر تکفیر کیا ہے تو پھر لازم ہوگا کہ مسلمان جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کا حال ظاہر کر دیا کہ یہ شخص کافر ہے، اور بہت سارے منافقین تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ظاہر کر دیا کسی کا حال تو پھر اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنا ضروری اور لازم ہے. تو جہاں تک ابو بکر عمر کا تعلق ہے، عائشہ اور حفصہ کا تعلق ہے، ان کے متعلق قرآن کی آیات ایک دو نہیں متعدد مقامات پر، جیسے آج کی ہماری بات ہوئی ہے اپنے مفتی وسیم صاحب سے جو لاہور کے بہت ہی معزز عالم دین ہے، انہوں نے ہمارے کسی بھی ایک دلیل کا جواب نہیں دیا ہے. انہوں نے خود یہاں بیٹھ کے اس پروگرام کو چشتی صاحب نے دیکھا ہے، اور چشتی صاحب نے پروگرام دیکھ کر اب ہمارے دلائل کو انہوں نے شاید تیاری کی ہو، اب ان کے پاس بھی کوئی رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اوکے، جہاں تک اس بات کا انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی ہم امامت کے منکر کو کیا کافر سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم امامت کے منکر کو کافر نہیں سمجھتے، بشرط مگر یہ کہ اس کو پتہ ہے. اگر اس کو پتہ ہے اس کے باوجود وہ جہد کرتا ہے تو پھر وہ اس کے کفر میں شک نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا، اس نے دھیان ہی نہیں رکھا، ان باتوں سے غافل ہے، تو ہم اس کو کافر نہیں سمجھتے، اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے تو وہ کافر ہے، لیکن جو یعنی کافر ہے اور وہ قیامت کے دن بھی کافر محشور ہوگا. لیکن جو شخص امامت اس کو پتہ ہے لیکن وہ ادھر ادھر کے بہانے بناتا ہے، تکذیب نہیں کرتا، تو وہ حقیقت میں کافر ہے، لیکن ظاہر میں وہ مسلمان میں، دنیا میں اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اوکے، اب بولیں، اب دوبارہ آپ کا ٹائمر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے احتجاج تبرسی جلد نمبر 1 میں شیعوں کو جنگلی کھوتا کہا ہے، جنگلی کھوتے کہا ہے. تو اگر میں آپ کو جنگلی کھوتے کہنا شروع کر دوں تو یہ آپ کہیں کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا آپ کو، نہ میں آپ کو جنگلی کھوتے کہتا ہوں، نہ گھر والے کھوتے کہتا ہوں، نہ کچھ کہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کی کتاب میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ کسی کا نام نہ بگاڑیں کہ میں بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ آپ کے احتجاج تبرسی میں حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے شیعان علی کو جنگلی کھوتے کہا ہے. پڑھ لو، آگے آئیں. پھر آپ نے پڑھ لو بھائی، پڑھ لو. پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لو، نہیں آتا تو نہ پڑھو. لیکن اس سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. آپ نے اسلام ثابت کر نہیں، آپ نہ بولے نا، میری باری میں نہ بولیں تاکہ میں نہ بولوں. ٹھیک ہے، اس طرح جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ بولتے ہیں میں بولتے ہیں. آپ نے حدیث کوٹ کرنا ہے تو کر لو بھائی، اس سے اگر ابو بکر عمر کا اسلام ثابت ہوتا ہے. ویسے بھی پڑھنا ہے، جو مرضی پڑھنا ہے پڑھو. آپ نے کوئی ایک بھی آیت حدیث نہیں پڑھی ان کے کفر کے متعلق، صرف دعویٰ ہی کیا ہے. دعوے سے سب کو پتہ ہے. میں آپ کو میں دوبارہ اپنی باری میں دوبارہ آپ کو سمجھا دوں گا. ہاں، دوبارہ اپنی باری میں دوبارہ سمجھا دوں گا آپ کو. ان کو خاموش ہو جائیں. 378 نمبر صفحہ ہے احتجاج تبرسی میں. ہنسیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کو ہنسنا بھی چاہیے. صفحہ نمبر 372 بولا ہے، 78 بولا. اوکے، اس میں فرمایا وَأَعِظُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ.
فتنفرون عنها كأنكم حمر مستنفرة فرت من كسورة. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے. یہ علی المرتضیٰ اور یہ عراق والوں کے لیے, یہ شیعوں کے لیے نہیں ہے. اچھا پڑھتے جائیں, میں جواب دوں گا. عراق والے کو سنی, عراق والے سنی نہیں تھے تو عراق والے جنگلی عمری تھے, سب عمری تھے, سب عمری تھے. نہیں عراق والے کدھر عمری تھے؟ عمری تھے بھائی. یہ عراق والوں کے متعلق ہے. بالکل. اچھا یہ عراق ان کی والے, اچھا یہ اچھا ٹھہر جائیں پھر دوسری سن لیں. یہ الفروع من الکافی ہے, محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی کی کتاب ہے. اس میں آپ نے شیعان علی کو آپ نے مرتد قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, 2015 نمبر صفحہ ہے. اس کے پاس ابو بکر عمر پہ ہمارے دلائل کو رد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا, اسی لیے باتیں شروع کر دی اس نے. پڑھو کافی پڑھو. دلیل نہیں پیش کی نا آپ نے, پیش کی آیت پیش کی, حدیث پیش کی ہے. تو میں نے کیا پیش کیا؟ دلائل پیش میں نے جو پیش کیا اس کو پڑھو اور کہہ دو اس لیے یہ باطل ہے. اس میں کوئی آیت میں نہیں ہے ابو بکر عمر کے لیے کوئی تصریح نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کفر کے لیے کون سے دلائل شریعہ درکار ہوتے ہیں, آپ بول لیں, اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا آپ نے پھنس جانا ہے. آپ کا نام قرآن میں ہے, آپ کا نام قرآن میں موجود ہے. یہ بات آپ کا نام قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ جواب دے دو مجھے جواب دے دو. تقاضا کیا او بھائی آپ کا نام قرآن میں ہے؟ لا جانی ہے, لا جانی باتیں نہیں کرنا. تو آپ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتِيُوا الزَّكَاةَ, اس میں آپ مخاطب ہیں یا نہیں ہیں؟ اقیم الصلاۃ میں آپ مخاطب ہیں, نماز چھوڑ دو کل سے کہ اس میں تیرا نام نہیں ہے نا. وہ کافی میں ہے لو میزت شیعتی لم اجدہم الا واسفتن ولم تحنتم. دوبارہ پڑھو, دوبارہ صحیح نہیں پڑھا ہے. دوبارہ شروع سے پڑھو. لو میزت شد الا واسفتن ولم تحنتم لما وجدتهم الا مرتدین. جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل. تو فرمایا کہ اگر میں ان کو چیک کروں, مزید ان کا امتحان ہوں, تو ایک بندہ بھی مخلص نہیں نکلے گا. یہ جن کو مرتد قرار دیا, اب یہ بھی حضرت عمر کی جماعتی یا یہ شیعوں کو کہا ہے, یہاں تو شیعہ کا لفظ آیا ہوا ہے. اگر میں تو پھر بھی تو آپ ابو بکر عمر کے لیے بھی کوئی ایسا دکھائیں نا کہ قرآن میں اللہ پاک نے ان کے لیے کفر کی بات کی ہو, اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہے مرتد کی بات بولی ہو. آپ نے کوئی آیت پڑھی ہے, حدیث پڑھی ہے, اس میں کوئی ہے ایسی بات نہیں. اچھا پھر آپ نے بدعت کی بات کا جواب لے لینا, بدعت کی بات کا جواب لے لیں. آپ نے کہا کہ جی انہوں نے بدعت کیا, فلاں نے فلاں کو خلیفہ بنایا اور یہ بدعت ہے, اور آپ نے اس پہ آیت پڑھی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورہ انعام کی غالباً آیت ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور آپ نے کہا بدعتی جو ہے وہ کافر ہے, اور اللہ کے حکم کو انہوں نے بدلا ہے, یعنی اللہ نے حکم دیا اور اس کے برعکس حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے کیا, اور یہ بدعتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں اور یہ کافر ہیں. یہ آپ نے اس سے استدلال کیا. اول تو اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بات ابو بکر و عمر کو نہیں کہی, لیکن اگر کوئی شخص آپ نے کہا کہ بندہ اپنے عمل سے جو ہے سے ثابت ہوتا ہے, یہ آپ کی دلیل ہے, یہ آپ کا خیال ہے, لیکن آپ کی دلیل میں آپ کے گلے میں ڈالنے لگا ہوں. اس لیے کہ اگر آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہتے ہیں تو آپ الفروع من الکافی سے آپ یہ روایت پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ امام باقر جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جبکہ احتجاج تبرسی کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر وہ بدعتی تھے, کافر تھے معاذ اللہ, یا معاذ اللہ جہنمی تھے حضرت ابو بکر, تو حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی ہے؟ حدیث پڑھو, حدیث پڑھو, حدیث پڑھو, حدیث پڑھو, اصول ہے, حدیث پڑھو. میں پڑھ دیتا ہوں, بات پڑھتا ہوں. آپ کے نزدیک جبکہ یہ اصول ہیں کہ معصوم کی نماز غیر معصوم کے پیچھے نہیں ہوتی, 219 نمبر صفحہ ہے, جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. پورا حدیث پڑھو. آپ نے صواحب یوسف جو پڑھا تھا پوری حدیث پڑھی تھی؟ اگر مجھ سے مطالبہ کرو کہ پوری پڑھو تو پوری پڑھ لیتا ہوں. وحضر المسجد اور سامنے والے نے مجھ سے مطالبہ نہیں کیا کہ پورا پڑھو, تو میں نے اگر وہ مطالبہ کرتا تو میں پڑھ لیتا.
تو بدتی وملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے استبصار کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کو حرام قرار دیا ہے. گدھے کو اللہ کے رسول نے اور معصوم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن امام باقر نے اس کو حلال قرار دیا ہے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، وہ ہمارے شریعت میں نہیں ہے، ہمارے شریعت میں نہیں ہے. اب ٹھہر جائیں، خاموش ہو جائیں، ٹھہر جائیں. وقت ختم ہے آپ کا بھائی، وقت ختم ہے، وقت ختم ہے بھائی، آپ کی وقت ختم ہے آپ کی. ٹھیک ہے، تھینک یو بھائی. میرے محترم ناظرین، میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بتائیے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم ان کو ظاہری طور پہ مسلمان سمجھتے ہیں، اور ان کے دل میں کیا تھا یہ جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے. دل کے حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور دل کے حالات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما تخفی الصدور. تو دلوں کے حالات تو جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو آپ تو نہیں جانتے. آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ فلاں بندہ جو ہے کافر ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ اگر شیخین کو آپ اگر کافر سمجھتے ہیں تو آپ ان کے کفر پر دلیل دیں، لیکن آپ نے ان کے کفر کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی. آپ نے یہ کہہ دیا کہ عبداللہ بن ابی منافق کے متعلق آپ نے ایک بات کیا اور اس سے اس کو قیاس کیا. تو عبداللہ بن ابی یا کسی کافر یا کسی منافق کے ساتھ کسی کو قیاس کر کے کسی کا کفر نہیں ثابت کیا جا سکتا. اگر آپ کے نزدیک شیخین معاذ اللہ کافر ہیں تو آپ ان کے کفر کے اوپر دلیل پیش کریں، اور دلیل اللہ کا قرآن ہے. اللہ کے قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھیں جس میں یہ ہو کہ ابوبکر عمر عثمان جو ہے یہ کافر ہیں. کوئی ایک ایسی آیت پڑھ دیں جو صریح ہو. یہ نہیں کہ آپ جو ہے ایسی بات لے کے آئیں جو مبہم ہو اور آپ اسے کسی کے اوپر کفر کا حکم لگائیں، ایسے نہیں. آپ جو ہے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھیں. پھر آپ نے کہا جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک کفر کیسے ثابت ہوتا ہے کسی شخص کا، تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس حدیث ہو کہ کوئی شخص جو ہے نماز کا انکار کرتا ہے. حدیث تو خود ظنی ہے، وہ ایک ظنی دلیل کی بنیاد پر اگر کوئی شخص نماز کا انکار کیا، اب تک کسی کے بارے میں بات پہنچی کہ فلاں شخص جو ہے نماز کا انکار کرتا تھا یا فلاں شخص جو ہے اس چیز کا انکار کرتا تھا، آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. تو یہ جو ہے انوکھی دلیل کفر کی جو ہے یہ یاری صاحب بھی نہیں آج بیان کی ہے، اور سارے سن لیں کہ ان کے نزدیک یہ کفر کی دلیل ہے. اگر آپ کے نزدیک یہ کفر کی دلیل ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں میں آپ کو شیعہ کتابوں سے دکھا دوں گا. میں آپ سے آگے چل کے کہوں گا کہ آپ لگائیے ان کے اوپر ذرا کفر کا فتویٰ، آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا، آپ کے سننے والوں کو بھی پتہ لگ جائے گا. تو یہ بھی کوئی کفر کی دلیل نہیں ہے. آپ کفر کی دلیل دیں کہ قرآن مجید میں حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو اللہ پاک نے کافر کہا ہے. کوئی ایک بھی اللہ کے قرآن میں سے ایک بھی آیت آپ کے پاس نہیں. آپ تو میرے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو قرآن مجید کی آیت میں غلطیاں آئی ہیں، تو غلطیاں تو آپ سے بھی آتی ہیں، ہر بندے سے آ جاتی ہیں، پڑھنے میں کس سے غلطیاں نہیں آتی؟ تو آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں، چلو غلطی پڑھ دیں جس میں یہ ہو کہ ابوبکر عمر عثمان کو اللہ پاک نے کافر قرار دیا. چلو یہ میری بات یاد رکھنا. پھر آپ نے ایک بات یہ کی کہ عمل جو ہے وہ نہیں بجا لاتا یا عمل ایسا کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بتا دیتا ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے ایسا کون سا عمل کیا جس عمل پر اللہ نے یہ بتایا کہ ابو بکر اور عمر نے کفر کیا ہے؟ ایسی کوئی صراحت کے ساتھ بات ہو. آپ سورۃ الحجرات کی طرف آپ جائیں گے، آپ مہینے سے کچھ زیادہ ہو گیا شاید، آپ نے وہی رٹی ہوئی ہے اور سب کو وہی کہتے ہیں سورۃ الحجرات میں ابو بکر کے لیے یہ حکم آ گیا، عمر کے لیے یہ حکم آ گیا. جب آپ پیش کریں گے سورۃ الحجرات کی آیت تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت میں کہاں ابو بکر عمر کا نام ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کافر کہا ہے. میں نے سوال یہ کیا ہے، دیکھیں آپ ہنستے ہیں نا، تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی ہنسی باندھ کروں. پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی ہنسی باندھ کروں. بدتمیزی کرو گے ادھر سے نکال دوں گا. نہیں آپ کیوں ہنستے ہیں؟ یہ بدتمیزی نہیں ہے. نہیں، میرا حق ہے مذاق اڑانا یہ بدتمیزی نہیں ہے. تو میں نے تم مزاحیہ بات کرو تو مجھے ہنسنے کا حق ہے. اچھا پھر میں مزاحیہ بات پڑھ کے سناؤں آپ کو کتاب سے؟ آپ مزاحیہ بات کرو گے، آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا، آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا. مزے کی بات یہ اس کو پڑھنا نہیں آتا. سنجیدگی سے آپ کو او بھائی یہ دنیا. اوکے چشتی صاحب یاری صاحب میرے ٹائم میں نہ بولے، آپ دلیل پیش کریں. آپ دلیل پیش مجھ سے سوال کیا نا، میں آپ کی دلیل کا رد کروں. جی دلیل بہت پیش کی آپ. ان کا دلیل آپ نے سنا ہے، آپ کے مفتی صاحب یہاں سے ہو کے گئے تھے نا عاجز ہو کر، آپ نے سنا تھا. اب میں تمہارے سامنے دوبارہ کیوں پیش کروں؟ دلیل کا تقاضا کر رہا ہوں یاری صاحب، میں آپ نے سنا ہے نا کر رہا ہوں. او بھائی آپ نے سورہ حجرات میں میرا استدلال سنا ہے، میں دوبارہ سب لوگوں نے سنا ہے، میں دوبارہ کیوں تکرار کروں؟ میرے پاس دلائل بہت ہیں ان کے کفر پر.
آپ نے سنا ہے، آپ کہتے ہیں دوبارہ اس کو سنا دو. آپ بھائی آپ نے ایک دفعہ سنا ہے سر، ابھی زیادہ دیر تو نہیں ہوا، آپ سے پہلے ایک کالر تھا، اس سے پہلے یہ بھی جواب دے دیا، آپ نے بیٹھ کے سن رہے تھے. میں نے آپ کو یہ بھی جواب دے دیا ہے کہ سورۃ الحجرات کے اندر جو ہے اللہ پاک نے یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو نامنیٹ نہیں کیا ہے تو بتائیں اس میں، یا کسی اور آیت میں کیا ہے تو بتائیں. کیا ہے؟ ٹھیک. کسی کا کفر ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھ دیں کہ فلاں بندہ جو ہے کافر ہے، قرآن کے بعد دوسری طرف آ جائیں، آپ کے پاس دوسری دلیل کیا ہے کسی کا کفر ثابت کرنے کے لیے، اس دلیل پر آپ ثابت کر دیں. شیخین کے لیے آپ کریں نا، دلیل پیش کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ دلیل پیش کریں. عمل سے آپ نے کہا کہ عمل سے جو ہے بندہ اپنے عمل سے جو ہے اللہ پاک بتا دیتا ہے کسی بندے کے عمل سے کہ اس بندے کا جو عمل ہے اس سے کافر ہے. کہاں اللہ پاک نے بتایا کہ یہ فلاں بندے کا، یا چونکہ شیخین کے متعلق بات ہے کہ ابو بکر عمر کا یہ عمل ہے تو یہ کافر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کافر ہے. چلو دیں دلیل دیں تاکہ آگے بات بڑھے، اور میں پھر آیات پڑھوں ان کے متعلق. دیکھیں بھائی یہ ایک منٹ یاری صاحب، ایک منٹ. امامت کے متعلق جو آپ نے بات، امامت کے منکر کے متعلق جو آپ نے جواب دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جانتے ہوئے امامت کا انکار کرتا ہے، منصوص امام کا انکار کرتا ہے، تو اس کو ہم کافر نہیں کہتے، لیکن جو شخص جان بوجھ کے امامت کا انکار کرتا ہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں. یہ بات بھی آپ نے غلط کی ہے. اس کا جواب بھی سنتے جائیے. اس لیے کہ امامت کا جو شخص انکار کرے، جان بوجھ کے کرے، جانتے ہوئے کرے یا انجانے میں کرے، وہ شخص کافر ہے، مشرک ہے آپ کے نزدیک. اس لیے کہ آپ نے ایک تو اپنے کلپ میں محمد بن حنفیہ کے متعلق جو آپ کا کلپ ہے علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ اسی چینل کے اوپر اپلوڈ ہے، اس کے 8ویں منٹ پہ جا کے سنیں. آپ نے حضرت زید بن علی کے متعلق کہا کہ وہ جانتے تھے، وہ سارے جانتے تھے اور امامت کا انکار کرتے تھے. معصومین جو آپ کے معصومین ہیں آپ کے نزدیک، ان کی امامت کا انکار کرتے تھے. تو آپ کے نزدیک کیا حضرت زید بن علی کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ یہ میرا سوال بھی قائم ہے. اور دوسرا، یہ اصول کافی کے اندر روایت موجود ہے، اصول کافی کے اندر یہ حضرت امام جعفر سے یہ روایت موجود ہے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال من اشرک مع امام امامته من عند اللہ من لیست امامت. من اشرک، دوبارہ من اشرک، صحیح پڑھو آہستہ صحیح پڑھو، غلط نہ پڑھو. من اشرک مع امام امامته من عند اللہ من لیست امامته من اللہ کان مشرکا باللہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. امام جعفر نے اس کو مشرک قرار دیا ہے. اور میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ اصول کافی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اسلام، یہ آپ دو مختلف موضوعات کو مکس کر رہے ہیں بھائی. اگر آپ نے ابو بکر عمر پہ بات کرنی ہے، یہ دوسرا موضوع ہے. دیکھو بھائی، کافر سمجھتے ہیں امامت کے منکر کو کافر. دیکھ، میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. اب اس کی تفصیل ہے کہ اور بھی روایات بہت زیادہ ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے شہادتین پڑھنے والوں کو مسلمان کہا ہے. جو لوگ نہیں جانتے امامت کے متعلق، ان کو علم نہیں ہے، حجت ان پہ تمام نہیں ہوا، ان کو مسلمان کہا ہے اہل بیت علیہم السلام. ان کی روایت بہت زیادہ. تو یہ روایات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ان شخص کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے کہ جو شخص جس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں ہے اس کے ساتھ شریک کر لیتا ہے کسی ایسے شخص کو جس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں، یعنی جان کر لیتا ہے، اس کے متعلق ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں، یہ مختلف موضوع ہے. دیکھیں، مختلف موضوع ہے. جماعت عمریہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ ابو بکر عمر کے اسلام پہ بات کریں گے. مجھے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں کہ ابو بکر کہ جماعت عمریہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے یا نہیں ہے. مجھے کوئی اس پہ مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ دو مختلف موضوعات ہیں. وہ آپ کے دل میں کوئی ہے، کوئی چالاکی ہے، کوئی فریب ہے، کوئی ایسی چال ہے کہ آپ کھیلنا چاہتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ آپ جو ہے مختلف دو موضوعات میں ہم آپ کو مکس نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ یہ ہمارا آپ سے بات طے نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے، سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی؟ آیات پڑھیں شیخین کے متعلق. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ اب جو ہے ابو بکر عمر کے متعلق کہتے ہیں کہ کیا حق ہے کہ کہہ دیں کہ فلاں شخص کافر ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. جی ہاں، ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم کسی کے دل کا حال نہ جانیں تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے. اگر نہ جانے تو وہ کافر ہے. لیکن اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ فلان شخص منافق ہے، تو پھر قرآن اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ابو بکر عمر کے متعلق میں سے نہیں کہتا کہ مجھے ان کے دل کا حال معلوم ہے.
میں ابو بکر عمر کے میں علام الغیوب نہیں ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ تیرے دل میں کیا نیت ہے. جو میرے سامنے ابھی اسکرین پہ بیٹھے ہو, ایک شخص 1000 سال پہلے گزرا ہے, میں اس کے دل کا حال میں مجھے نہیں معلوم. میرے جو یہاں پہ ساتھی پڑوسی وغیرہ میں ان کے دل کا حال نہیں جانتا, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن اللہ نے خبر دی ہے, اللہ نے خبر. یہ کفر کا ایک طریقہ ہے کہ ان کا بیان کیا جائے کہ کفر کا طریقہ کہ اللہ نے ان کے دل کا حال خبر دیا, ٹھیک ہے نا. جیسے عائشہ کے متعلق کہہ دیا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. اور فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, اللہ نے خبر دی, پورا سورہ نازل فرمایا ان کے متعلق. اچھا, ابو بکر عمر کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ان کے عدم اسلام اور کفر کے دلائل بہت زیادہ ہیں, ایک دو نہیں ہیں. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اعمال سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. ایک شخص اگر وہ دین میں ایسا کام کر لیتا ہے جو کفر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر ہمارے پاس اس کے خصوص میں کوئی آیا نہ بھی ہو, عمومات میں ہو کہ فلان شخص یہ کام کرے تو وہ کافر ہوتا ہے, تو اگر وہ کام کر دے تو بالکل اس کا کفر ثابت ہو جاتا ہے. اب آپ نے زید کے متعلق پوچھا ہے, اگر واقعاً زید, دیکھو اگر زید امامت کا منکر تھا کافر ہے, دیکھیں یہ زید کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے پوچھا ہے کہ اگر زید امامت کا, اگر کوئی بھی شخص اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ امامت ہے, وہ جان کر وہ انکار کرتا ہے, علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا نص سری یہی ہے مرآۃ العقول میں کہ بعض روایات میں ہے کہ زید نے امامت کا انکار کیا ہے, اگر یہ روایت صحیح ہے تو زید کافر تھا. یہ اس کا نص کلمات ہے علامہ مجلسی کا. ہمارا بھی یہی موقف ہے. زید کے متعلق روایات مختلف ہیں, بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ امامت کا منکر تھا, بعض روایات میں تھا کہ نہیں وہ امامت کا منکر نہیں تھا. اصح روایات وہی ہیں کہ زید کی مذمت میں, اصح روایات, اور زیادہ روایات اور قوی روایات وہی ہیں. اچھا, لیکن وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا, اللہ ہی جانتا ہے. یا اس نے توبہ کیا ہو, الگ بات ہے. اگر انسان کفر سے توبہ کرتا ہے تو اللہ غفار الذنوب ہے. اب ابو بکر عمر کے متعلق آتے ہیں. دیکھیں ابو بکر کے دلائل کفریہ بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں. یہ کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن الصحابة والتابعین, تألیف حافظ عبد الرحمن ابن محمد ابن ادریس الرازی ابن ابی حاتم. کتاب چھپی ہے سنہ 1417 1997 میں ریاض مملکت الحجاز میں. یہاں پہ مقدمے میں مؤلف فرماتے ہیں, مصنف فرماتے ہیں, سألنی جماعت من الاخوان اخراج تفسیر القرآن مختصراً باصح الاحادیث, کہ میں ایک ایسی تفسیر لکھ دوں, مجھ سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ سب صحیح احادیث پر ہوں, مشتمل ہوں صحیح ترین احادیث پر, اور اس کے اسانید حذف کروں, طرق و شواہد بھی حذف کروں. اچھا, فأجبت إلى ملتمسهم فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادا. تو میں نے اس کام کو پورا کیا ہے, ان کے اس ریکویسٹ کو میں نے صحیح ترین احادیث پر مشتمل کتاب تفسیر لکھی ہے. اسی کتاب تفسیر میں صفحہ نمبر 2836 میں حدیث نمبر 16084 ہے. یہاں پہ عائشہ سے روایت ہے, کتب ابی وصیۃ سطرین بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے والد نے 2 سطر وصیت لکھی ہے. هذا ما اوصى به, یہ وصیت ابو بکر بن ابی قحافہ کی, عند خروجه من الدنیا, دنیا سے مرتے ہوئے, حين يؤمن الكافر ويتقي الفاجر ويصدق الكاذب. موت کا وقت وہ ہے کہ کافر مومن بن جاتا ہے, فاجر متقی بن جاتا ہے, اور جھوٹا آدمی سچ بولتا ہے. ان استخلفت علیکم عمر بن الخطاب, میں نے عمر کو آپ پہ جانشین خلیفہ بنایا. تو یہ تو بلا شک بلا ریب ہے کہ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا. کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں. باب الاستخلاف و ترکہ, عمر سے کہا گیا کہ بھائی تو جانشین بنا. فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر یعنی ابا بکر, اگر میں کسی کو جانشین بناؤں تو مجھ سے پہلے جو بہتر تھا ابو بکر, اس نے خلیفہ مجھے بنایا. وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر میں کسی کو جانشین نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا.
यहां पर क्या साबित हुआ अजीजों? साबित यह हुआ कि अबू बकर ने उमर को जानशीन बनाया, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को जानशीन नहीं बनाया और न उसको हुक्म दिया कि किसी को जानशीन बनाओ। ये इनके पास भी किसी हदीस में नहीं है। किताब सही मुस्लिम जुज़ सादिस चाप दारुल फिक्र जुज़ सानी अशर मुलाहिज़ा फरमाइए, किताब छपी है सन 2000 में। इसी हदीस को नकल करने के बाद यहया इब्न शरफ an-नववी फरमाते हैं इन नस्तखलिफ फक़द वस्तखलफ मिन्नी हासिलहु इन्नल मुस्लिमीन अजमअू अला अन्न अल-खलीफता इज़ा हज़रतहु मुक़द्दिमातुल मौत वक़ब्ल ज़ालिका यजूज़ु लहु अल-इस्तिख़लाफ़ व यजूज़ु लहु तर्क। कहता है मुसलमानों का इजमा है, मुसलमानों का इजमा नहीं, इन लोगों का इजमा है, जमात उमरिया का इजमा, कि अगर खलीफे का मौत का वक्त आ जाए या मौत से पहले उसके लिए जायज़ है कि किसी को अपना जानशीन बना दे। फ़इन तरकहु फ़क़द इक़्तदा बिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी को जानशीन नहीं बनाए तो उसने पैगंबर की सुन्नत पे अमल किया कि पैगंबर ने अबू बकर को जानशीन नहीं बनाया था। अच्छा, व इल्ला फ़क़द इक़्तदा बि अबी बकर, और अगर किसी को जानशीन बना दे तो उसने अबू बकर की सुन्नत पे अमल किया है। अच्छा मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये किताब है सुनन सईद इब्न मंसूर मुजल्लद नंबर 5 चाप दारुस्सुमई लिन्नशर सूरह अहराफ की आयत है। उसकी तफसीर में सनद के साथ रिवायत करता है कि अबू बकर उमर को खलीफा बनाना चाह रहा था। सहाबा ने उससे कहा मादा यक़ूलु इज़ा लक़िया रब्बह, वो अल्लाह का जवाब क्या देगा? इस्तख़लफ़ अलैना फ़ज़्ज़न गलीज़न वहुव ला यक़दिरु अला शै फ़कैफ़ लौ क़दर, वो तो बड़ा संगदिल आदमी है, बेरहम आदमी है, अगर उसको खलीफा बनाया जाए तो वो क्या है, तो वो तो उससे ज्यादा संगदिल और बेरहम हो जाएगा। किताब सही सुनन निसाई, सब सही अहादीस सुनन निसाई की जमा किया किसने? नासिरुद्दीन अलबानी, जिल्द नंबर 1। यहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नकल करते हैं, शर्रुल उमूर मुहदसातुह, बदतरीन बातें दीन में बिदआत हैं। बदतरीन, दुनिया में सबसे बदतरीन बात क्या है? किसी दीन में बिदअत दाखिल करो। वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह, हर दीन में जो नई बात ईजाद की जाती है वो बिदअत होती है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, मैंने दीन कामिल कर दिया है, इस्लाम से राजी हूं, मैंने इस्लाम आपके लिए चुना है, किसी को इस दीन में ज्यादा करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला सूरह शुरा में फरमाया अम लहुम शुरकाउ शरउ लहुम मिन अद-दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह, क्या इन लोगों के पास अल्लाह के अलावा और भी खुदा हैं जिन्होंने शरीयत इनके लिए बनाई है? अगर रसूल पाक अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि किसी को खलीफा ना बनाओ, तो अबू बकर को किसने इजाजत दिया कि उमर को खलीफा बनाए? वो भी मुसलमानों के मशवरे के बरअक्स। मुसलमानों ने कहा था इसको खलीफा ना बनाओ, ये संगदिल है, ये बेरहम आदमी है। अम लहुम शुरकाउ, अल्लाह तकफीर करता है इस अमल की। शरअu लहुम मिन अद-दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा इनके पास और भी खुदा है? अबू बकर का पैगंबर है और अल्लाह है कि उसके शरीयत के मुताबिक इसने अबू उमर को खलीफा बनाना शुरू कर दिया। वलौला कलिमतुल फ़स्ल लक़ुदिया बैनहुम, अगर रोज़ क़यामत ना होता अभी इन पे अजाब नाज़िल करता। व इन्नज़-ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, ज़ालिमीन पे अजाब है। तो अल्लाह ताला ने जो दीन में बिदअत दाखिल करता है इस आयत शरीफा में, उसको काफिर कहा है, उसको मुशरिक कहा है कि ये किसी और रब का बंदा इत्तिबा करने वाला होगा। सूरह मुबारक माइदा में फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अनज़लल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात नहीं करता, उसके मुताबिक फैसले नहीं सुनाता, वो काफिर है। जब तुम लोगों ने खुद रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को खलीफा नहीं बनाया, तो क्यों अपने आप को खलीफा इसने कहा? इसको क्या हक था अपने आप को खलीफा कहलवाने का? यह कुफ्र किसकी शरीयत में? पैगंबर की शरीयत में तो यह खलीफा नहीं है, क्योंकि उमर की मैंने आपको हदीस दिखा दिया इन अतरुकुम फ़क़द तरककुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं किसी को खलीफा न बनाऊं तो पैगंबर ने किसी को नहीं बनाया। फिर अबू बकर जाके उमर को खलीफा बनाता है, यह किसकी शरीयत में? वो हदीस मुझे दिखाओ कि पैगंबर ने
अबू बकर को इजाजत दियो कि तुझे खलीफा बनाने का हक है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। अल्लाह ने काफिर कहा है उसको। हदीस में मैंने दिखाया कि बिदअती जहन्नमी होता है। अबू बकर उमर की जो अपनी खिलाफत है, जिस तुमको उसको खलीफा कहते हो, यह उनके कुफ्र की दलील है। अबू बकर की खिलाफत पैगंबर ने उसको खलीफा नहीं बनाया, ये दीन में बिदअत है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। फिर उसने उमर को खलीफा बनाया और उमर ने भी वो खिलाफत कबूल किया। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही औ कज़्ज़ब बिलहक़्क़ि लम्मा जाअह अलैसा फ़ी जहन्नम मथवन लिलकाफ़िरीन। सूरह मुबारक अनकबूत आयत नंबर 68। उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन है, गुनहगार कौन है, फासिक कौन है, जो अल्लाह पे झूठी बात, दीन में झूठी बात बना लेता है। दीन में आप झूठी बात बना दें या कुरान की तकज़ीब, औ कज़्ज़ब बिआयात, एक ही है। क्या जहन्नम में काफिरों का ठिकाना नहीं है? जो दीन में झूठी बात बनाता है वो काफिर होता है। अब भाई अल्लाह ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को खलीफा नहीं बनाया था, खलीफा नहीं बनाया था। खुद उमर ने एतराफ कर दी, खुद अबू बकर ने बारहा एतराफ किया, फिर उसने उमर को खलीफा बनाया। बिदअत अंदर बिदअत, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का साबित हो गया। साबित करो आप, तुम रद्द करो। बिस्मिल्लाह। मौलवी जी साहब आपका टाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यारी साहब से मैंने सवाल किया था कि ये बताइए कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कहा हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, हजरत उस्मान को काफिर कहा, लेकिन यारी साहब को ना आयत आई है ना आएगी, ना कुरान से मिली है ना मिलेगी। अब बर्दाश्त करना, क्योंकि आपने बिद्दत का, जन्मी का, काफिर होने के बारे में बात की है, जैसे भी की है, आप बर्दाश्त भी करना, क्योंकि फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होती। फिर आप कहते हैं कि आपने ये क्यों कहा है। अब जवाब देना तो मेरा हक है कि मैं भी आपको, जो आपने बिद्दत की बातें की है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किसने बिद्दत की है और बिद्दत क्या होती है। और मिठा पप कौड़ा थू थू करना है। तुझे यारी साहब, आपने कोई एक भी आयत नहीं पढ़ी अबू बकर उमर के मुतल्लिक कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अबू बकर उमर उस्मान को काफिर कहा है या काफिर होने के लिए ये दलील है, और इस दलील की बुनियाद पर अबू बकर उमर उस्मान माअज़ल्लाह काफिर हैं। सब ने सुन लिया। इसके बाद आपने एक तफसीर दिखाई और आपने कहा कि मुफस्सिर ने यह दावा किया है कि मैं इसमें वो रिवायात लाऊंगा जो सारी की सारी सही होंगी। ये दावा है, ये दावा सारे करते हैं। आप भी दावे करते हैं कि हम अहले बैत, हमारे अहले बैत हमारे लिए जो हैं वो हुज्जत हैं, लेकिन हम आगे मैं बताने वाला हूं कि आपके लिए हुज्जत हैं या नहीं, आप उनकी बात को मानते हैं या नहीं, कैसे आप ठुकराते हैं। तो मुफस्सिर का ये दावा है, और मुफस्सिर का कलाम अल्लाह का कलाम नहीं है। आपने अल्लाह का कलाम पढ़ना था। शेखैन की तकफीर के लिए आपने अल्लाह का कलाम क्यों नहीं पढ़ा? रसूलुल्लाह का फरमान क्यों नहीं पढ़ा? रसूलुल्लाह का फतवा क्यों नहीं पेश किया? मुफस्सिर कौन है? अगरचे मुफस्सिर की तफसीर में ये बात नहीं है, मुफस्सिर की तफसीर में ये बात नहीं। अब आप हंसे इस बात पर, इसलिए कि आपके पास एक भी आयत या एक भी अल्लाह के रसूल का फरमान आपने ना ऐसा पेश नहीं किया। हालांकि मेरे पास जो ये काफी आपके कुलैनी की मौजूद है, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शियों को मुर्तद करार दिया है। आप तो काफिर की बातें कर रहे हैं। थानू मुड्डू कटे अली पाक ने। आप अपने बुजुर्गों को जरा मुसलमान साबित करें, यह भी पता लग जाएगा कि आपके नजदीक तो ये चीज हुज्जत है। फिर आपने यहाँ से जो एक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत पेश की है, उसकी सनद कैसी है, उसके रुवात कैसे हैं, उसमें इत्तिसाल है या नहीं, ये बात भी आपके ऊपर लाजिम थी। आप उधर नहीं गए, आपने उसको हाथ नहीं लगाया। फिर वो रिवायत अगर साबित भी हो जाए तो वो जन्नी है, और जन्नी किसी बात से किसी के लिए हुक्म कुफ्र साबित नहीं होता। इसलिए मैंने पहले आपको बोला था कि किसी को काफिर साबित करने के लिए किस तरह के दलाइल दरकार होते हैं। आपने वो दलाइल नहीं बताया, इसलिए कि आपने जो है सिर्फ वक्त जो है पास करना था, टाइम गुजारना था। बस अबू बकर उमर के बुग़्ज़ में जो आपने सिर्फ बस उनको काफिर कहना था, लेकिन आपके साबित करने के लिए आपके पास कोई चीज भी नहीं है, ना आपने पेश किया। इस तफसीर से क्या तफसीर वाला अल्लाह का रसूल है, क्या तफसीर वाला अल्लाह है कि उसकी बात अगर हो भी, ऐसी बात अगर दूसरी बात में है भी नहीं, फिर आपने कहा, फिर ये चीज तो आप पेश न कर सके। शेखैन के मुतल्लिक कोई कुफ्र वाली बात आप पेश नहीं कर सके। फिर आपने हजरत जैद के बारे में ये कहा कि मजलसी ने उसको काफिर कहा है, तो ये आप बिल्कुल वाज़ेह कहना है। एक हजरत जैद तो नहीं है, वो हजरत ईसा बिन जैद है। काफी के अंदर उसका जिक्र है। ईसा बिन जैद ने तो हजरत इमाम जाफर के मुतल्लिक यहां तक कहा कि मैं तेरी धुनी तोड़ देऊंगा, और उनका माल भी लूट लिया था, और उन हजरत इमाम जाफर के घर वालों का भी माल लूटा है।
تو امام جعفر کا جن لوگوں نے مال لوٹا ہے ان کے لیے تو کوئی امام باڑا بنا کے آپ نے ماتم نہیں کیا. فتح کے لیے تو آپ باتیں کرتے ہیں. امام باقر کا جو مال خود بنو فاطمہ اولاد فاطمہ الزہرا نے جو لے لیا ہے بقول آپ کی کتاب کے, آپ نے اس کے اوپر کبھی ماتم نہیں کیا. اور صرف حضرت یہ زید نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ بن زید نہیں ہے, صرف نفس زکیہ نہیں ہے, بے شمار اہل بیت کے لوگ ہیں جن کے متعلق آپ نے التشریف کتاب کا نام ہے, الملاحم کتاب کا نام ہے, آپ نے اس میں سے روایت پڑھی ہے کہ امام باقر فرماتے ہیں کہ بنو فاطمہ میں سے دجال آئیں گے. آپ نے ان کو لفظ کافر بھی بولا ہے ان کے لیے, اسی چینل کے اوپر اس کا بیان موجود ہے. مجھے بتاؤ کہ جو شخص اہل بیت پیغمبر کو, جو اولاد فاطمہ کو کافر کہتا ہے, اور ابھی آپ کے سامنے جاری نے حضرت زید کو کافر کہا, امام زین العابدین کے بیٹے کو جاری نے کافر کہا ہے, تو حضرت ابو بکر کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو یا کسی صحابی کو یہ بندہ اگر کافر کہے تو کون سی تعجب والی بات ہے. جو اولاد پیغمبر کو کافر کہتا ہے, یہ حال ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے اوپر فرمایا کہ جو میری اہل بیت ہے اور میری اطرت ہے ان کو تم تھام لو تاکہ تم گمراہ نہ ہو. یہ تھاما ہے کہ تم ان کو کافر قرار دے رہے ہو. اور حضرت امام جعفر جن کو جعفر کذاب تم کہتے ہو, ان کو کیا کہتے ہو؟ عبداللہ آفتاب کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ جن اہل بنو فاطمہ کے لوگوں کو تم نے کافر کہا ہے اور انہوں نے امامت کا انکار کیا. میں آپ کو بے شمار روایات کافی سے بھی دکھا سکتا ہوں, باقی کتابوں سے بھی دکھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا یہ امام نہیں ہے. حضرت زید نے تو امام باقر کو, اپنے بھائی کو اتنے تک کہہ دیا کہ امام وہ نہیں ہوتا جو گھر پردوں میں چھپا بیٹھا رہے. آپ کہتے ہیں فلاں صحابی جنگ سے بھاگ گیا تھا, آپ کے امام تو جہاد پہ گئی نہیں ہے. حضرت امام زید کہتے ہیں ان کو کہ امام وہ نہیں ہوتا جو اپنی عوام سے ظلم کو دور نہ کرے اور گھر پردوں میں چھپا بیٹھا رہے. جہاں تک کہتے رہے, اور جہاں تک عیسیٰ بن زید نے حضرت امام جعفر کو کہا تیری تھنی مال دیاں گا. تو جو امام جعفر کو یہ شخص کہے ان کے متعلق آپ فتوی کفر دے چکے ہیں. تو خود ملت جعفریہ شیعہ یہ دیکھیں کہ جو شخص اہل بیت بنو فاطمہ کے وہ چمرستان کی عظیم کلیوں کو جو شخص کافر کہتا ہے, وہ ابو بکر و عمر کو کافر کہتا ہے, تو آپ خوش ہوتے ہیں. یہ شخص بنو فاطمہ اولاد پیغمبر کو کافر کہتا ہے. پھر اس نے کہا کہ ایک شخص جو ہے عمل نہ بجا لانے کی وجہ سے بھی کافر ہو جاتا ہے, اللہ پاک بتا دیتا ہے. لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں کسی جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر, عمر, عثمان یا فلاں صحابی کافر ہے. میں نے ان کو بے شمار مرتبہ کہا کہ ایک آیت پڑھیں, لیکن کھو کر کے انہوں نے جو ہے بات جو ہے ختم کر دی ہے. ان کے پاس ایک بھی آیت نہیں ہے. جبکہ انہوں نے آل سنت کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عمریوں کے پاس جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, ان کا دین ناقص ہے. انہوں نے عمری بولا ہے. وقت ختم ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تھینک یو بھائی. میرے محترم ناظرین, اس شخص نے کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اس نے جتنی باتیں کہی ہیں اس نے ہمارے دلائل سے اجنبی باتیں کی ہیں. ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین نہیں بنایا ہے. اس کی میں نے حدیث دکھا دی عمر کی, اور اس حدیث کے ذیل میں اس کے اپنے فرقے کا اجماع ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین, کہ ابو بکر کی خلافت من جانب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو دکھائی, یہ کہتا ہے کہ کتاب ہے تفسیر ابن ابی حاتم وہ سب صحیح نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہی بات, استخلفت فقد استخلف من هو خیر منی یعنی ابا بکر وان اترکم فقد ترککم من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں کسی کو جانشین بنا دوں تو ابو بکر نے مجھے جانشین بنایا, اگر میں کسی کو جانشین نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض جلد نمبر 6, ملاحظہ فرمائیے یہاں پر, وفیہ حجۃ بینۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لم ينص على خلافت ابی بکر. اس حدیث میں, ابو عمر کی حدیث میں واضح بینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. وہو مذہب اہل السنہ والجماعہ, یہ سب اہل سنت جماعت کا یہی مذہب ہے. اچھا, مسلم صاحب نووی صاحب اپنی شرح مسلم میں اسی حدیث کے ذیل میں یہ جلد نمبر 12 ہے, فرمایا وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. کہتا ہے یہ سب اہل سنت اور دوسروں کا اجماع ہے کہ اس حدیث کے روح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا. تو ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا بھائی, ابو بکر کو یہ بھی ڈیوٹی نہیں دیا کہ تم میرے بعد عمر کو بلا دینا. تو ابو بکر کی اپنی خلافت کیا ہے؟ بدعت. عمر کی خلافت کیا ہے؟ وہ بھی بدعت. دونوں بدعت اندر بدعت. اب بدعتی جو ہے میں نے اس کے متعلق آیات دکھا دیا, دوبارہ تکرار نہیں کرتا کہ دین میں جو شخص اضافہ کرتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. حدیث صحیح دکھا دی مسلم کی, سنن ترمذی کی.
اور اس کے علاوہ آیات قرآن کی دکھا دی کہ یہ شخص مشرک ہوتا ہے، یہ سب سے بدتر کافر ہوتا ہے، یہ سب میں نے دکھا دی. اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس میں ابوبکر عمر کا نام نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے، عمومات میں دیکھیں. اگر قرآن کہتا ہے نا کہ زنا نہ کرو، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو آپ کہتے ہو اس میں میرا نام نہیں ہے. اس میں میرا نام تو نہیں ہے، اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے. پاکستان کا نام ہے سایہ میں، تو آپ جا کے پاکستان میں زنا کرو. یہ اس میں پنجاب کا نام نہیں، پنجاب میں آپ کو زنا کا اجازت ہے، لواط کی بھی اجازت ہے، کیونکہ اس میں نہیں ہے، پاکستان کا نام نہیں ہے. یہ جو یہ کہتا ہے نا کہ اس میں اس کا نام نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، لانے والا کوئی بھی شخص ہو تو اس کا کفر ثابت ہو گیا، ختم بات. جب میں نے ثابت کر دیا کہ اس کی اپنی خلافت بدعت، عمر کی خلافت بھی بدعت، اور یہ دونوں ان کی کفر کی دلیل ہے، ان کی سب سے بڑی فضیلت ان کی کفر کی دلیل ہے، الحمدللہ. اس کا تم رد نہیں کر سکے. تمہارے پاس صرف اتنا رد ہے کہ اس کا نام نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ نام نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس کی کوئی، یہ دنیا میں کوئی شخص نہیں کہتا. یہ نہایت ہی جاہلانہ بات ہے اس شخص کی. سب عقلاء، سب دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس کی بات کتنی باطل ہے. کہ قرآن کریم اگر کہتا ہے فلان چیز تم نہ کرو، فلان چیز کرو گے تم جہنم جاؤ گے، تم کہہ دو میرا نام اس میں نہیں ہے. اس میں وہ نام ہو یا نہ ہو، وہ ایک عام قاعدہ ہے. اس عام پرنسپل جہاں بھی اپلائی ہوتا ہے، جہاں پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو شامل ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ سب بدعت جو ہے دوسروں کے لیے حرام ہے، ابوبکر عمر کو چٹی ہے. یہ کسی کا عقیدہ ہے بھائی؟ اس طرح شراب دوسروں کے لیے حرام ہے بھائی، ابوبکر عمر کے لیے جائز ہے. یہ کوئی عقیدہ ہے کسی کا کہ ان کو چٹی ہے، وہ قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ اچھا، عیسی ابن زید کے متعلق یہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں بھائی. میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے کہا عیسی ابن زید کے متعلق دو قسم کے روایات ہیں. اگر وہ روایات صحیح ہیں، میں نے جملہ شرطیہ کے طور پہ کہا، اگر وہ روایات صحیح ہیں کہ عیسی ابن زید نے امامت کا انکار کیا، امامت کا ادعا کیا، تو بلا شک وہ کافر ہے. یہ سب شیعوں کا عقیدہ ہے. یہ کسی بھی شیعہ سے پوچھ لینا، وہ اس کا یہ، اگر فلان شخص، کوئی بھی شخص ہو، وہ دین میں بدعت لاتا ہے، جھوٹی بات کا ادعا کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. یہ کسی بھی شیعہ کا وہ، لیکن بشرط جملہ شرطیہ، شرط کی صورت میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے وہ حتماً وہ کام کیا. عیسی ابن زید کی بات کیا، عیسی ابن زید ہمارے نزدیک کوئی مقدس شخص نہیں ہے. تم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتے ہو، بخاری مسلم میں، تو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ قرآن کی آیت تبت یدا ابی لہب وتب، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو کر دین سے خارج ہو جاتا ہے تو اس سے اس طرح نہیں. ہم اس بات کے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہیں وہ سب کے سب اچھے ہوں گے، اس میں برے لوگ نہیں آئیں گے. دنیا میں بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں کہ وہ سید ہیں، نسب بھی ان کی صحیح ہے، لیکن وہ منحرف ہیں عقیدہ میں، عمل میں. پاکستان کے جیلوں میں جائیں، وہاں پہ چوری کے جرم میں یا قتل، بہت سارے آپ کو سید ملیں گے. شیعوں کے خلاف، شیعوں کے تکفیر کرنے والے، یہ وہابی علماء میں ایسے بہت ہیں جو سید ہیں. اس سے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر کوئی اس سے اہل بیت کی توہین ہوتی ہے. ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام 14 معصومین ہیں. ان کے علاوہ جو افراد ہیں اگر وہ با تقویٰ ہیں، ان کا احترام ہمارے سر پر، اگر بے تقویٰ ہیں تو ان کا احترام نہیں ہے. اچھا، پھر اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے شیعوں کو جنگلی کتے کہا. یہ شخص کی جہالت ہے. وہ آیا یہ ہے میرے عزیز کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ قرآن کی آیت ہے، کأنکم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. یہ قرآن کی آیت ہے صحابہ کی مذمت میں. سب سے پہلے تو اللہ نے اس میں صحابہ کی مذمت کیا. یہ آیت تو صحابہ کی مذمت میں نازل ہوئی ہے کہ گویا آپ لوگ کیا ہیں، آپ لوگ وہ بھی جنگلی گدے نہیں ہیں، وہ جو بھاگ جاتے ہیں، بھاگے ہوئے گدے جو کسی چیز سے ان کو ڈر جاتے ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے. کہ آپ اس طرح ہیں، میں آپ کو جہاد کا حکم دیتا ہوں، آپ جہاد کی طرف نہیں آتے، اور جیسا کہ آپ لوگ اس ڈرے ہوئے گدوں کی طرح کہ وہ شیر سے ڈرے ہوئے ہیں، اس طرح. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن نے اس کو صحابہ کی مذمت میں نازل کیا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کو وہاں کوفے میں جو پڑھائے، کوفے کے اکثر لوگ وہ شیعہ نہیں تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت میں. اس شخص کو اتنا نہیں پتا. تمہیں چاہیے تھا تو تم کم از کم پڑھ لیتے کتاب ذہبی، کتاب تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال وغیرہ، لفظ شیعہ ابان ابن تغلب کے ذیل میں، کہ وہ ذہبی صاحب اور ابن حجر کیا کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے کہ جہاں بھی لفظ شیعہ آ جائے تو شیعہ کا مطلب ہوتا ہے شیعہ اثنا عشری.
یہ اس کے لفظی معنی بھی ہوتے ہیں. وہ لوگ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ یہ لوگ ان لوگوں کو شیعہ کہلاتے تھے پرانے زمانے میں. اور یہ لوگ سب کے سب اس طرح نہیں تھے. بھلے اچھا وہ آیا جو ہے فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو صحابہ کو موعظہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ سے ایسے گدے کی طرح بھاگ جاتے ہیں، گویا کہ گدہ شیر سے بھاگتا ہے، گدہ شیر سے. تو یہ اصل میں آیا تو صحابہ کی مذمت میں نازل ہوا ہے. تو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو کوفہ والوں کے لیے پڑھا ہے تو یہ ان کے جو شیعہ ہیں، ایک شیعہ کے دو اصطلاحات ہیں میرے عزیزوں. ایک شیعہ یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھی تھے، ساتھ تھے، ان کے پارٹی میں تھے، ان کے خلافت کو مانتے تھے. عثمان کے مقابلے میں یا عثمان کو انہوں نے قتل کیا تھا، معاویہ کے مقابلے میں یہ لوگ سب ابو بکر عمر کو مانتے تھے کوفے کے لوگ. لیکن معاویہ کے جنگ میں اور کیونکہ انہوں نے عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی تو ان کو شیعہ علی کہتے تھے، یعنی علی علیہ السلام کی پارٹی ان کے سپورٹر. یہ شیعہ کے لفظی معنی ہیں. اصطلاحی شیعہ کا جو معنی ہے وہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مان لے، ان کو منصوص من اللہ مان لے. یہ لوگ بہت کم تھے.